نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ ہی بہت اچھا وی لوگ رہتا ہے میرا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور اس میں میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بھیجا ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، قرآن شریف کے سمجھ کر پڑھیں اور اس کو ترجمہ سمجھیں۔ اور میں آج کا ویلاگ میں آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 198 آیت سے لے کر 202 آیت تک سورہ بقرہ کی 198 آیت سے لے کر 203 آیت تک سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر الاحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں منی سے مکہ کے طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بے شرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اس کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ اس قرآن شریف میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، حج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عمرہ اور دوسری عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا اجر تو بس جنت ہی ہے۔ حج کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا حج تمتع۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا تو صرف عمرے کے لیے احرام باندھیں، پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، اور پھر مکہ ہی سے حج کے لیے احرام باندھیں۔ اس صورت میں قربانی بھی کرنی ہوگی۔ دوسرا ہے حج قران۔ اس میں قربانی کا جانور ساتھ ہوتا ہے، عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے حج افراد۔ اس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، عمرے کی نہیں۔ اہل مکہ حج افراد ہی کرتے ہیں، اس میں قربانی بھی نہیں ہے۔ عرفات مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک معروف مقام ہے جہاں حجاج 9 ذی الحجہ کو زوال شمس سے غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ، یہ بھی مکہ کے نزدیک ایک مشہور جگہ ہے جہاں حجاج 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کے درمیان رات گزارتے ہیں۔ ذی الحجہ
کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے۔ ان دنوں کو ایام معدودات اور ایام تشریق بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے بھی آپ کے ساتھ ہدایت عطا فرمائے، اور میرے یہ کار خیر میں آپ بھی حصہ ڈالیں، اور میری یوٹیوب چینل کو آپ بھی سبسکرائب کریں، دوستوں کو کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک حاجتیں پوری کرے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کی خدمت، عزت، احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے اپنے گیب سے، اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے گا، میری ڈھیر ساری دعائیں۔ انشاءاللہ پھر دوسری ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔